شام جانے کے لیے قافلہ تیار ہو گیا۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ آپ کے ساتھ خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ آپ کے سبھی چچا آپ کو ودا کرنے آئے۔ ابو طالب آگے آگے تھے۔ ان لوگوں نے جدا ہوتے وقت بڑے پیار سے کہا، خدا کرے یہ سفر مبارک ہو، کاروبار میں خوب برکت ہو اور اللہ خیریت کے ساتھ واپس لائے۔ میسرہ کو بھی نصیحت کی، دیکھو میسرہ، محمد کا خیال رکھنا، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہ ہونے دینا۔ قافلہ چل دیا۔ راستے میں وہ ساری چیزیں پھر سامنے آ رہی جو آپ پہلے سفر میں دیکھ چکے تھے۔ چلتے چلتے قافلہ سیریا پہنچ گیا اور پھر اسی نگر بصرہ میں ٹھہرا۔ قافلے میں جتنے لوگ تھے سب کی شبھ کامنائیں اور ہمدردیاں، سب کی دعائیں آپ کو حاصل تھی۔ آپ بھی ان کے لیے سفر کے ایک اچھے ساتھی اور بھلائی اور برکت کی مورتی تھے۔ رہا خدیجہ کا غلام میسرہ، تو نہ پوچھئے اس کا کیا حال تھا۔ ایسا لگتا مانو وہ آپ ہی کا غلام ہو، بے حد پیار کرتا، ہر سمے خیال رکھتا، آپ کی کسی بات کو نہ ٹالتا۔ جو کچھ سامان ساتھ تھا اس کا آپ نے بڑی کامیابی سے کاروبار کیا، ایک ہوشیار، تجربے کار اور ابھیست ویاپاری کی طرح۔ پھر کسی کے ہاتھ کچھ بیچا تو بڑی ششٹا اور نرمی سے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو بڑی ایمانداری سے، کسی سے کچھ لیا یا دیا تو بڑی صفائی سے۔ واپس ہوئے تو خدیجہ نے جو فرمائشیں کی تھی، جو سامان منگائے تھے، سب ساتھ لائے۔ کیا کاروبار کی ان ویوستھاؤں اور مشغولیتوں میں آپ کے نتیہ کاریہ چھوٹ گئے؟ نہیں، آپ اسی طرح ایکانت میں بیٹھ کر سوچ وچار کرتے۔ لوگوں کے حالات الگ الگ تھے، ان کے دھرم وبھن تھے، ان کی عقیدے اور دھارنائیں میں انتر تھا۔ آپ ہر ایک کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے، ان میں کون صحیح ہے، کس حد تک صحیح ہے، گھنٹوں بیٹھے اسی چنتن میں ڈوبے رہتے۔ جہاں قافلے کا پڑاؤ تھا اس سے قریب ہی ایک بہت بھاری پیڑ تھا۔ ایک روز عادت کے مطابق آپ اسی کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ میسرہ ادھر ادھر کچھ کام میں لگا تھا۔ پاس ہی ایک گرجا گھر تھا، اس میں سے ایک عیسائی پادری نکلا اور میسرہ کے پاس آیا۔ یہ تھا سنت نستور۔ میسرہ یہاں ویاپار کے لیے ہر سال آتا تھا، اس لیے نستور اسے اچھی طرح جانتا تھا۔ بولا، میسرہ، تمہارے ساتھ یہ کون ہے؟ میسرہ، قریش کا ایک جوان جس کے پریوار کے پاس کعبہ کی چابی ہے۔ نستور، تم نے اس میں کیا کیا خوبیاں دیکھی؟ میسرہ، سچائی اور ایمانداری، پاکیزگی اور ستھرائی، نرم مزاجی، خوش اخلاقی، خیالوں اور وچاروں کے سمندر میں اسی پرکار ڈوبے رہنا، بدھی اور کھلی آنکھوں سے سرشٹی کا ادھین کرنا۔ نستور نے بڑی بےتابی سے پوچھا، اور آنکھیں کیسی ہیں؟ میسرہ پر کچھ گھبراہٹ سی چھائی۔ بولا، آنکھیں کالی اور چوڑی ہیں، سفید حصے میں لال ڈورے ہیں، پلکیں کالی اور باریک ہیں، کچھ بڑی بڑی بھی ہیں جو آنکھوں کی خوبصورتی کو بڑھا رہی ہیں۔ نستور، جو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کے لیے پر تول رہا تھا، اور بولا، میسرہ، جو اس پیڑ کے نیچے ٹھہرے اور اس میں یہ خوبیاں ہوں وہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کی قوم میں جو دھرم رائج تھے اس کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس سلسلے میں آپ کے وچار معلوم ہو اور پتہ چلے کہ آپ کے دل میں ان دھرموں کا کیا ستھان اور کتنا آدر ہے۔ آپ نے ان دھرموں کا کھنڈن کیا اور سب سے اپنی بیزاری ظاہر کی۔ خود نستور عیسائی دھرم کا انویائی تھا۔ اب اس نے اپنے دھرم کے بارے میں سوال کیا، اس میں جو اچھائیاں یا برائیاں تھیں سب آپ نے بیان کر دی۔ یہ حصہ آپ کو کیسا لگا؟ ضرور کمنٹ کیجیے اور ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے۔